ناظرین، دہشت گردی تو بہت ہو رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ نہ تو عالمی سطح پہ دہشت گردی کی کوئی متعین تعریف ہوئی ہے اور نہ پاکستان میں واضح تعریف دہشت گردی کے لفظ کی گئی ہے۔ لیکن گزشتہ 22 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر مارا گیا، غائب کرایا گیا یا پھر ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے۔ اسی طرح ماضی کے ان سالوں میں جب حکومت اور ریاستی اداروں نے چاہا اپنے کسی نقاط پر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا، اور دوسری طرف بہت سارے لوگ اگر دہشت گرد کی تعریف پر پورا اترتے تھے، انہیں اس لیے آزادی کے ساتھ گھومنے دیا گیا کہ وہ ریاست یا حکومت کے لاڈ لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے سیاسی مخالفین پر دہشت گردی اور غداری کے فتوے لگائے، اور ان کی حکومت میں سب سے زیادہ سیاسی مخالفین ریاستی اداروں کی مدد سے گرفتار ہوئے۔ اسی طرح ریاستی اداروں پر جائز تنقید کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم ہوئے، لیکن مکافات عمل کے قانون کے تحت 9 مئی کو عمران خان کی جماعت کے لوگ نہ صرف سیکیورٹی فورسز کی تنصیبات پر حملہ آور ہوئے، بلکہ شہداء کی یادگاروں اور ایم عالم کے جہاز تک کو جلا ڈالا۔ اب پی ٹی آئی کے مخالفین اس کو دہشت گرد جماعت کا طعنہ دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان اور ان کے ساتھی بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں فتوے لگانے کے قابل ہوں اور نہ اس کا قائل، اس لیے کبھی کسی کو غدار کا ٹائٹل دیا، دہشت گرد کا، منافق کا، اور نہ غیر محب وطن ہونے کا۔ جب عمران خان کی حکومت میں پی ٹی آئی کے وزراء اور بالخصوص پختون وزراء پختون تحفظ موومنٹ کے عہدیداروں کو ملک دشمن قرار دیتے تھے یا پھر مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھانے والوں کو دہشت گردی سے جوڑتے تھے، تو میں نہ صرف ان کے اس رویے پر میڈیا میں شدید تنقید کرتا رہا، بلکہ خلوتوں میں بھی ان کو سمجھاتا رہا کہ آپ لوگ دلیل سے ان کے رویے یا بات کو غلط کہیں، لیکن کسی جنرل یا کرنل کی خوشی کے لیے انہیں غدار اور ملک دشمن یا بیرونی ایجنٹ کے القابات سے یاد نہ کریں۔ اب ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کے خلاف ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے نقاد کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں رہی، بلکہ 9 مئی کے بعد وہ دہشت گرد جماعت بن گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گرد کون ہے؟ اس کے جواب میں عرض ہے کہ دہشت گردی انتہا پسندی سے جنم لیتی ہے۔ سادہ الفاظ میں انتہا پسندی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صرف اپنی بات کو درست کہیں اور باقی ہر کسی کی بات کو غلط کہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اپنی بات یا نظریے میں کسی غلطی کے امکان کو تسلیم نہ کریں، اور مخالف بات یا نظریے میں صداقت کے امکان کو تسلیم نہ کریں۔ یعنی صرف اپنی پارٹی، اپنے لیڈر اور اپنے نظریے کو درست اور باقیوں کو مکمل طور پر باطل سمجھنا اور اس میں کسی شک کے امکان کو تسلیم نہ کرنا انتہا پسندی ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کو ایک لحاظ سے انتہا پسند جماعت بنا دیا تھا۔ وہ صرف اپنے آپ کو فرشتہ اور باقی سب سیاسی لیڈروں کو چور، ڈاکو اور منافق کہتے رہے۔ اسی طرح ان کے پیروکار بھی اپنے لیڈر کے ہاں کسی غلطی کے امکان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور کسی اور مخالف لیڈر کے ہاں کسی خوبی کی موجودگی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ عمران خان مخالف سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈروں کو سیاسی لیڈر تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ اپنی حکومت میں بھی وہ یہ کہتے رہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور نہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھے، جبکہ حکومت سے نکلنے کے بعد بھی کہتے رہے کہ مخالف سیاسی لیڈر چور ہیں اور چوروں سے میری بات نہیں ہو سکتی۔ یوں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو دھیرے دھیرے عمران خان صاحب نے سیاسی جماعت سے انتہا پسند جماعت بنا دیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں انتہا پسندی کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بلیف ان اینڈ سپورٹ فار آئیڈیاز that are very far from what most people consider correct or reasonable، یعنی آپ اس بات پہ یقین کریں، اس کو اپنا عقیدہ بنائیں اور اسی کو حق سمجھیں کہ جس کو اکثریتی لوگ اسی طرح نہیں سمجھتے۔ اسی طرح دہشت گردی کی تعریف انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یوں کی گئی ہے کہ the use of violent acts to frighten the people in an area is a way of trying to achieve a political goal، یعنی آپ
خوف اور دہشت کے ذریعے اپنے پولیٹیکل مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کو ڈرا کے، یعنی اپنے سیاسی نظریات اور مقاصد کو تشدد طاقت، خواہ وہ عوامی طاقت ہو یا پھر بندوق کی طاقت ہو، اس کے ذریعے یا پھر متشددانہ اقدامات سے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کا نام دہشت گردی ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اپنی بات، اپنے نظریے، اپنی پارٹی اور اپنے مسلک کو ہی درست سمجھنا اور باقی سب کو غلط سمجھنا انتہا پسندی ہے۔ اور پھر آپ جب اپنی اس بات کو، اس نظریے کو طاقت کے ذریعے، خواہ وہ عوامی طاقت ہو یا بندوق کی طاقت ہو، اس کے ذریعے اپنے اس نظریے یا اس بات اور اس مطالبے کو منوانا چاہے، مسلط کرنا چاہے تو اس کا نام دہشت گردی ہے۔ بظاہر تو ٹی ٹی پی کا مقصد بھی انتہائی نیک یعنی اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ اسی طرح بظاہر تو بلوچستان کے لوگوں کے شکوے بھی جائز ہیں، اور بظاہر بلوچ عسکریت پسند اگر ان کا حق مانگتے ہیں تو اس حد تک ان کی بات بھی درست ہے، لیکن ہماری ریاست انہیں دہشت گرد اس لیے کہتی ہے کہ وہ طاقت کے بل پر اسلام نافذ کرنا یا پھر بلوچستان کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب صرف اپنے آپ کو حق و جانب سمجھتا ہے اور باقی سب سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے 2014 میں بھی دھرنوں کے ذریعے، جس کے بنیادی اسکرپٹ میں ان کو پلان کرنے والوں نے 100 سے زائد بندوں کو مروانا بھی شامل کیا تھا، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے سیاسی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پھر لاک ڈاؤن کے ذریعے اسلام آباد پر حملہ آور ہو کر یہ ایک اور کوشش کی۔ اقتدار میں آنے کے بعد مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر اور قوانین کا خوف دلا کر انہوں نے اپنے نقادوں کو دبانے کی کوشش کی۔ اقتدار سے محرومی کے بعد بھی وہ عدالتی یا پارلیمانی طریقے کی بجائے عوامی طاقت سے حکومت اور ریاستی اداروں کو خوفزدہ کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پولیس افسران کو بھی دھمکیاں دی، ججز کو بھی دھمکیاں دی، اپنے ساتھ ہجوم لا کر عدالتوں کو بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ 9 مئی کو انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ذریعے ملک بھر میں فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنا کر اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گویا پروپیگنڈا کر کے صرف اپنے آپ کو حق اور باقی سب کو باطل کہنا یا پھر عوامی طاقت کے ذریعے مخالفین کو خوف میں مبتلا کر کے اپنی بات منوانا ان کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے یا کہ ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے۔